علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ برسات کا مہینہ چل رہا تھا۔ رات کے تقریباً 10 بجے میں گھر پر اکیلا سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیوی میکے گئی تھی۔ ہمارا گھر پہاڑی پر واقع ہے۔ گھر کے ساتھ ایک روڈ بھی گزرتا ہے۔ بہت زور سے بارش ہو رہی تھی، پر کچھ دیر میں نے محسوس کیا کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ طوفان کی وجہ سے لائٹ بھی گئی تھی، پر میں موم بتی لے کر دروازے کی جانب چل پڑا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر دروازہ کھولنے سے پہلے دروازے سے کان لگایا کہ سچ میں کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے یا پھر میرا وہم ہے۔ کچھ دیر بعد ایک نسوانی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ ہیلو، کوئی ہے؟ میں نے فوراً دروازہ کھولا۔ بجلی چمکنے سے اس کا چہرہ مجھے دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ وہ ایک خوبصورت 22 سے 23 سال کی دوشیزہ تھی۔ چہرے اور لباس سے لگ رہا تھا کہ اچھے گھر کی ہے۔ اس نے کہا، میری کار خراب ہو گئی ہے اور آس پاس کوئی ورکشاپ تو کیا کوئی آبادی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو آج کی رات میں یہاں ٹھہر سکتی ہوں۔ میں نے انکار کرنا چاہا، کیونکہ ایک تو میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، اور دوسرا یہ کہ میری بیوی بے انتہا شکی مزاج تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے اندر آنے کے لیے کہا۔ دروازہ لاک کر کے میں کمرے کی طرف جانے لگا۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ میں نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا، آپ اس کمرے میں رات گزار سکتی ہیں، اور وہ کمرہ میرا ہے۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے کہہ سکتی ہیں۔ وہ کافی بھیگ چکی تھی۔ اس نے مجھ سے ٹاول مانگا۔ میں نے کہا، کمرے میں سب کچھ ہے، آپ چاہیں تو الماری میں میری بیوی کے کپڑے لے سکتی ہیں، بس جس طرح کپڑے نکالیں اسی طرح واپس رکھ دینا۔ وہ سمجھ نہیں پائی، بس کمرے کی طرف جانے لگی۔ میں بھی اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ کمرے میں آ کر میں نے کمرہ اندر سے لاک کیا اور موم بتی بجھا کر لیٹ گیا، اور سوچ رہا تھا کہ اگر میری بیوی کو پتہ چل گیا کہ میں نے ایک اجنبی لڑکی کو گھر میں پناہ دی تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ اس سوچ سے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ لڑکی دوسرے کمرے میں تھی، اس کو نکالنا صحیح نہ تھا۔ اسی سوچ میں تھا کہ میرے کمرے کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ میں نے کہا، جی ابھی آیا۔ دروازہ کھولا تو وہ اجنبی لڑکی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، ایک کپ چائے ملے گی؟ بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، شاید زکام ہو گیا ہے۔ میں نے کچن کی طرف اشارہ کیا، وہاں جا کے بنا لو۔ وہ کچن میں چلی گئی۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ آپ کے لیے بھی ایک کپ لائی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ سے کپ لیا اور بیٹھ کے پینے لگا۔ ساتھ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں اس نے چائے میں کچھ ملایا نہ ہو، اور غور سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ وہ ایک خوبصورت چہرے اور دلکش جسم کے ساتھ ساتھ اچھی شخصیت کے مالک تھے۔ کہیں سے بھی ایسا نہیں لگا کہ وہ کوئی چوری یا غلط سرگرمیوں میں ملوث ہو سکتی ہے۔ اچھی طرح اطمینان کرنے کے بعد میں چائے پینے لگا۔ اس کا نام طوبہ تھا۔ کسی پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ بقول اس کے وہ اپنی بہن کے گھر جا رہی تھی کہ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی۔ میرے بارے میں بھی کافی پوچھ گچھ کی، شادی کب ہوئی، ازدواجی زندگی کیسی گزر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ باتوں باتوں میں نے اس پر واضح کیا کہ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں اور بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔
کچھ دیر تک کافی گپ شپ ہوتی رہی. پھر میں نے اس سے کہا کافی دیر ہو چکی ہے, آپ جا کے سو جائیں. اس نے روحانسی ہوئے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے, کمرہ بھی خالی ہے, اوپر سے لائٹ بھی نہیں ہے. موم بتی کی روشنی نے ماحول کو اور بھی ڈراؤنا کیا ہے. آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کے ساتھ سو سکتی ہوں, کل سویرے ہی چلی جاؤں گی. اب مجھے اس سے خوف آنے لگا. ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی دودھ کا دھلا ہوں, میں بھی انسان ہوں اور مرد ذات ہوں, کسی بھی وقت بہک سکتا ہوں. پر میری بیوی سعدیہ, جو کہ حد درجہ شکی مزاج عورت ہے, اس سے میں پیار بھی کرتا ہوں اور اس کے ساتھ بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتا. خیر وہ آ کر میرے ساتھ سونے کے لیے لیٹ گئی. کچھ دیر خاموشی رہی. ہمارے بیچ کافی فاصلہ تھا, پر میں نے محسوس کیا کہ وہ نزدیک آنے کی کوشش کر رہی تھی. وہ میرے اتنے نزدیک آ گئی کہ میں اس کے جسم کی نشیلی مہک محسوس کرنے لگا. میری سانس اور دھڑکن تیز ہو گئی, پسینہ آنا شروع ہوا. اس سے پہلے کہ میں بہک جاتا, فوراً وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں جا کر دروازہ لاک کیا اور کانپتے ہوئے لیٹ گیا. دل میں ایک طوفان سا برپا تھا. ایک طرف بے خودی کا سرور تھا تو دوسری طرف سعدیہ تھی, اور پھر سعدیہ جیت گئی. پتہ نہیں کب میری آنکھ لگی اور نیند مجھے اپنی آغوش میں لے کر کسی دوسری دنیا لے گئی. صبح پرندوں کی سریلی آواز پر میری آنکھ کھلی. رات والا ماجرا خواب محسوس ہونے لگا. باہر آیا تو کچن میں طوبہ نظر آئی, جو ناشتہ بنانے میں مصروف تھے. دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ کہیں سعدیہ نہ آ جائے. اس نے میرے ڈر کو محسوس کیا اور کہا میں بس جانے والی ہوں, بس ناشتہ ساتھ میں کرتے ہیں. اسی دوران وہ آملیٹ اور چائے وغیرہ لا کے میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی. ہم نے زیادہ بات نہیں کی, بس ایک دوسرے کو دیکھا. مجھے سمجھنے میں ذرا سی بھی دشواری نہیں ہوئی کہ وہ رات بھر نہیں سوئی, شاید ڈر کی وجہ سے یا پھر جوانی کی پیاس بجھانے کی طلب سے. بہرحال وہ ناشتہ کر کے جانے لگی تو میں نے کہا رکیے, میں آپ کی گاڑی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس نے پیار بھری نظر سے مجھے دیکھ کر کہا نہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ, بس بیٹری کی وائر میں تھوڑا سا مسئلہ ہے. رات کو اندھیرا تھا, کر پانا مشکل تھا, اب آسانی سے ہو جائے گا. میں نے ہاں میں سر ہلایا. اس نے دل سے شکریہ ادا کیا اور چلی گئی. میں حسب معمول کام پہ چلا گیا. شام کو گھر واپس آیا تو دیکھا کہ سعدیہ آ چکی تھی. سلام دعا کے بعد میں نے محسوس کیا کہ سعدیہ کے تیور اچھے نہیں تھے. پوچھنے پر اس نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا. میری غیر موجودگی میں تم ایسی حرکت کرو گے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. مجھ پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا, پر اپنے ضمیر کے سامنے سرخرو تھا, کیونکہ میں نے کوئی بھی ایسا گناہ نہیں کیا تھا جس پر میں سزا کا مستحق ٹھہر جاؤں. کافی منت سماجت کی, قسم لیے, کان پکڑ لیے, پر سعدیہ ٹس سے مس نہ ہوئی. اس نے بس ایک ضد پکڑ رکھی تھی, مجھے اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا. اپنا سب کچھ پیک کرنے لگی. میں دنگ رہ گیا. پتہ نہیں وہ کیا کیا بک رہی تھی. بس میں ایک مجسمے کی طرح کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا. پہلی بار میں نے سوچا کاش وہ گناہ میں کرتا, کیونکہ سزا تو ویسے بھی مجھے مل رہی ہے. اس نے جاتے ہوئے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا. کتنی پتھر دل تھی. کچھ دنوں بعد, کچھ عدالتی کارروائی کے بعد ہمارے راستے الگ ہوئے. کچھ عرصہ میں نے سوگ منایا, پھر آہستہ آہستہ زندگی اپنی پٹڑی پر آ گئی. میری شادی ہوئی.
बीवी ने पिछले सारे गम भुलवा दिए। जिंदगी फिर से अच्छी लगने लगी कि अचानक मेरी बीवी के किसी रिश्तेदार के यहाँ एक फंक्शन था। हम भी चले गए। पार्टी काफी अच्छी चल रही थी कि अचानक तूबा गोद में बच्चा लिए घर में दाखिल हुई। उसको देखते ही मुझे वो बरसात वाली रात याद आ गई। मेरा खून खौल उठा। दिल कर रहा था कि अभी जाकर उस फरेबी औरत को मार डालूं, पर और मेहमानों की वजह से दिल पे जब्त किया और आराम से उसके पास जाकर पूछा, उस रात मैंने ऐसी कौन सी हरकत की थी जो तुमने मेरी बीवी को झूठ बोलकर मेरी जिंदगी तबाह कर डाली? उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की थी, बल्कि मैं तो आपसे इतनी मुतासिर हुई थी कि आपके लिए कुछ भी कर सकती थी। बहुत सोच समझ कर मैंने फैसला किया था। मैंने आपकी जिंदगी तबाह की नहीं, तबाह होने से बचाई है। आप खुद सोचिए, पहले आपकी जिंदगी कैसी गुजर रही थी और अब कैसी गुजर रही है। सादिया मेरी क्लास फेलो थी। वो बचपन से ही ऐसी है। हर किसी से झगड़ा करना उसका शौक था और शक करना तो उसकी फितरत थी। और आपको पता है, सादिया ने आपको छोड़ने के बाद 2 जगह और शादी की, पर नाकाम रही, क्योंकि उसके साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो आप खुद सोचिए, मैंने अच्छा किया या बुरा? दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूं कि आपको आज की कहानी भी पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर किया करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलीजा कमल को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।